السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ ناظرین، آئیے آج کی بات سلطنت عثمانیہ کے ایک تاریخی واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ خلافت عثمانیہ کے مؤثر ترین بادشاہ خلیفہ عبدالحمید ثانی، جنہوں نے 31 اگست 1876 سے لے کر 27 اپریل 1909 تک تقریباً 33 سال حکومت کی ہے۔ یہی وہ دور تھا جب یورپ نت نئی ایجادات کے ذریعہ دنیا پر حاوی ہو رہا تھا۔ استعماری قوتیں متحد ہو کر مسلم ممالک پر قبضہ کرنے، مسلم امت کو اپاہج و مفلوج بنانے میں مصروف تھی، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش بھی کر رہی تھی۔ مسلم معاشرے کو آزادی و حریت کے نام پر میڈیا، کچھ بکاؤ معلمین اور تعلیم گاہوں کے ذریعہ خلافت عثمانیہ اور خلیفہ عبدالحمید ثانی کے خلاف بغاوت پر ابھارا جا رہا تھا۔ استنبول میں ایک یہودی رائٹر نے ایک کالم لکھا جس میں خلیفہ عبدالحمید ثانی کو خوب لعن طعن کیا گیا، اسے آزادی کے خلاف قرار دیا گیا، نوجوانوں کو ابھارا گیا کہ وہ عبدالحمید ثانی سے نجات حاصل کریں۔ یہودی کالم نگار نے یہ بھی لکھا کہ خلیفہ اس قدر ظالم و جابر ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ مضمون چھپنے تک مجھے قتل کروا دے۔ یہودی کالم نگار کا یہ مضمون جس دن اخبارات کی زینت بنا، اسی رات ایک غدار نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس پر جان لیوا حملہ کر دیا، جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اگلے دن اس کا یہ مضمون اخبارات میں شائع ہوا، ساتھ ہی اس کے قتل کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ ناظرین، اس خبر کے مشہور ہوتے ہی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء اور بعض نوجوانوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا۔ شام کو خلیفہ عبدالحمید ثانی کے محل کے پاس ایک مسجد کے سامنے احتجاج کرنے پہنچ گئے۔ ادھر استعماری قوتیں خوش ہو رہی تھیں کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے احتجاجی مظاہروں سے ایک نہ ایک دن خلیفہ عبدالحمید ثانی کا تخت ضرور زمیں بوس ہو کر رہے گا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی احتجاجیوں کے درمیان پہنچتے ہیں اور ایک طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ طالب علم نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ وہ فلاں میڈیکل کالج میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ وہ میڈیکل کالج کس نے بنایا ہے؟ نوجوان طالب علم خاموش ہو گیا۔ ایک اور طالب علم سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ فلاں یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا طالب علم ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کس نے بنائی ہے؟ طالب علم خاموش رہا۔ خلیفہ نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ امت کا قیمتی ورثہ ہو، آپ کے لیے یہ یونیورسٹیاں اس لیے بنائیں تاکہ آپ امت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کر سکو۔ خلیفہ نے یہ بھی کہا کہ سلطنت عثمانیہ میں ہر شخص کو اپنے مذہب پر ماننے کی مکمل آزادی اور سب کو مکمل حقوق حاصل ہے، تو کیا یہ آزادی نہیں ہے؟ مجمع پر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اس دوران احتجاج پر آئے نوجوانوں نے خلیفہ کے حق میں نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ ادھر مغرب کی اذان سنائی دی تو نوجوان خلیفہ کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ امت مسلمہ بالخصوص خلافت عثمانیہ کے زوال میں مغرب نے جس مؤثر ہتھیار کو آزمایا وہ میڈیا تھا۔ جن کے خلاف یہ ہتھیار آزمایا گیا ان میں اصل ہدف نوجوان نسل، طلباء اور تعلیم گاہیں تھی۔ یہی ہتھیار آج بھی امت مسلمہ کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا وار کے ذریعہ نوجوان نسل، طلباء کو ایسی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے جن کا ان کی تعلیم اور ان کے مستقبل سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ 21ویں صدی اور سوشل میڈیا نے تنقید نگاروں کی ایک نئی نسل ضرور پیدا کر دی۔
اس نسل نے بدگمانیوں بد اعتمادی کی وہ فضا ہموار کر دی کہ الامان والحفیظ. پچھلی ایک صدی سے اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بد اعتمادی تھا. مبارک ہو کہ اس فتنے کی افزائش کے لیے تازہ خون میسر ہو گیا ہے. لازم ہے کہ امت اس فتنے کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے. پچھلی ایک دہائی میں اس امت نے صدیوں کا سفر طے کر لیا ہے. اب اکابرین اور بڑوں میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی. یہ سفر کہاں رکتا ہے اور اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس نسل کے نمائندہ افراد ہر شعبے زندگی میں موجود ہیں. سیاست، صحافت اور دینی طبقات میں تو بکثرت پائے جاتے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں سوشل میڈیا کے نتیجے میں نوجوانوں کی ایسی کھیپ تیار ہوئی ہے جس نے مذہبی جماعتوں، دینی مدارس، اکابرین امت حتیٰ کہ اپنے اساتذہ تک کو نہیں بخشا. دعویٰ ہے کہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں، ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ نسل یہ بھول گئی کہ تنقید اور تحقیر میں فرق ہوتا ہے. تنقید کے لیے خود تنقید نگار کی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر دسترس شرط اول ہے، مگر ان تمام شرائط اور اخلاقیات کو روت کر یہ نسل خوش ہے اور اسے فخر بھی ہے کہ وہ بڑوں کو آئینہ دکھانے کے قابل ہو گئے. یہ طوفان کہاں رکتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ناظرین، ان تنقید نگاروں میں کچھ تو مدارس کے بھگوڑے ہیں جو اپنی افتاد تباہ یا دیگر عوارض کی بنا پر دینی تعلیم مکمل نہیں کر پائے. یونیورسٹیز میں گئے، سوشل سائنس کا مطالعہ کیا، مختلف موضوعات پر 2-4 کتابیں پڑھی اور دماغ کو علم کا بخار چڑھ گیا. پھر یہ عزم بالجزم کر بیٹھے کہ ان بوریا نشینوں کو، جنہیں مولوی کہا جاتا ہے، بتایا جائے کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. زمانے کے حالات سے بے خبر بیچارے، جن کا کوئی فیوچر نہیں، جنہیں مسجد و مدرسے کی چہار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا. اس کمی گاہ سے وہ تیر چلے کہ الامان والحفیظ. مولوی و مدرسہ مطعون ٹھہرے، محتمم سب سے بڑا جہنمی قرار پایا اور اساتذہ ان پڑھ گنوار زمانے کے حالات سے جاہل ٹھہرے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس غلیظ لہجے اور رویے سے محفوظ رکھے. ناظرین، ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مدارس سے تعلیم تو مکمل کر لی، بعد میں کسی یونیورسٹی گئے، وہاں کی ہوا لگی، کچھ ذاتی مطالعے سے مستفید ہوئے، میڈیا کی چکا چوند سے متاثر ہوئے اور پھر وہی لب و لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا جس کا ابھی تذکرہ کر چکا ہوں. ان سب نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ مدارس اور اہل مدارس کو آئینہ دکھایا جائے. اس مورچے سے بھی اندھا دھند فائرنگ ہوئی، پگڑیاں اچھلی، القابات دیے گئے، دلوں کی بھڑاس نکلی اور اساتذہ تک کو نہیں بخشا گیا. ناظرین، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مدارس سے پڑھ کر نکلے تو سمجھتے تھے کہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. لوگ ان کی دہلیز پر سراپا التجا کھڑے ہوں گے کہ حضرت آپ ہمارے مسجد تشریف لائیں، آپ ہمارے مدرسے میں تدریسی فرائض انجام دیں، آپ ہمارے اسکول اور کالج میں اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھائیں. وہ سمجھتے تھے کہ سند فضیلت حاصل ہوتے ہی یونیورسٹی سے انہیں پروفیسرشپ کی آفر ہوگی. جب یہ سب نہ ہوا تو ان کے تیروں کا رخ بھی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، محتمم اور استاد کی طرف مڑ گیا. حالانکہ زمانے طالب علمی میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ محنت کریں، وقت ضائع نہ کریں، عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، تو یہ ہنس کر بات ٹال دیتے تھے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. اب وقت آیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. اس اندھے پن اور کور چشمی میں یہ بھی اپنے تیروں کا رخ انہی مراکز کی طرف موڑ دیتے ہیں. میں اس اندھے پن اور کور چشمی سے اور اس مزاج سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ ہم بیجا نقد و تبصرے سے بچیں، کیونکہ اس میں امت کا اجتماعی نقصان ہے. یہ جہاں انتشار و اختلاف کا سبب ہے، وہیں دشمنوں کو ایندھن فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ہم طعن و تشنیع کے ذریعہ اپنی اجتماعی اور انفرادی قوت کو ضائع کر رہے ہیں. علماء کی ناقدری، عوام کو ان سے برگشتہ کرنا، نئی نسل کو ان کے خلاف ابھارنا بربادی کی طرف بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے. ہم علماء کی قدر کریں، ان کے کاموں کو سراہیں. وہ جبریل نہیں، نبی نہیں کہ معصوم ہو، البتہ اللہ کے نزدیک مقرب ضرور ہے، اس وجہ سے وہ تعظیم کے مستحق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور امت کی فلاح و بہبود میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے۔ آپ سے میں ناظرین رخصت ہوتا ہوں، دعا آئندہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔